یہ کہانی جو میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ بیتے زندگی کے خوفناک لمحات کی رویداد پر مبنی ہے۔ ان واقعات سے پہلے میں اور میرا دوست عام زندگی بسر کر رہے تھے۔ عین ممکن ہے کہ میں یہ کہانی کسی کو نہ سناتا، لیکن اس کہانی کو سنانے کی ایک وجہ میرے دوست کی اچانک موت ہے۔ ٹھہریے، مجھے یہ کہانی آپ کو تفصیلاً سنانی ہوگی۔ اس کے لیے مجھے توقف اختیار کرنا ہوگا۔ میں اتنا بہادر بھی نہیں کہ قلم اٹھا کر فوری طور سے ہر واقعہ قلم بند کر لوں، کیونکہ میں کوئی مشہور لکھاری نہیں ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر عرفان ہے۔ آپ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ سن کر یہ مت سمجھیں کہ میں کوئی طبی ماہر ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے تاریخ اقوام عالم کے مضمون میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کر رکھی ہے اور پیشے سے سینئر پروفیسر ہوں۔ مقامی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور یہی میرا کل وقتی روزگار ہے۔ میرا دوست ڈاکٹر صفدر بھی ڈاکٹریٹ کی سند کا حامل ایک پروفیسر تھا، لیکن اس نے آثار قدیمہ کے مضمون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا دوست، جس کی یہ کہانی میں آپ کی خدمت میں تحریری صورت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا نام نور عالم تھا۔ وہ عملیات کے پیشے سے وابستہ تھا۔ شروع کی ملاقاتوں میں معلوم نہ ہوا تھا کہ وہ شخص نور عالم عملیات کا ماہر ہے۔ یہ عقدہ تو اس وقت کھلا جب یوں ہی باتوں میں ایک رات ڈاکٹر صفدر سے ملاقات کے دوران میں نے نور عالم کے متعلق تفصیل سے پوچھا، یار صفدر، یہ نور عالم صاحب کرتے کیا ہیں؟ یہ روحانی عامل ہیں۔ ان کی اپنی ایک دکان ہے، وہاں یہ مریضوں کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور دیگر ان کا کوئی پیری فقیری کا سلسلہ بھی ہے۔ ڈاکٹر صفدر نے میرے لیے کافی کا کپ تیار کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کوئی پیر ویر ہے؟ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ چہرے سے تو وہ عام سا شخص لگتا ہے، کیونکہ پیروں کا حلیہ تو مختلف ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر نہ تو وہ روشنی ہے جو اللہ والوں کے چہروں پر ہوتی ہے، ریش بھی نہیں ہے اس کی۔ کبھی اسے نماز کے اوقات میں نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے وہ تمام باتیں اپنے دوست سے کہہ ڈالیں جو میرے مشاہدے میں نور عالم سے 20 ملاقات میں آئی تھی۔ ارے نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو عرفان۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کافی کا بھرا ہوا کپ میرے سامنے رکھا۔ تھینک یو۔ میں نے کافی کا کپ ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، دراصل یہ پیر فقیر نہیں ہے، محض ایک عامل ہے۔ اس کے پاس نہ صرف روحانی نوری علم ہے، بلکہ جادو وغیرہ کا بھی عامل ہے یہ، اور زیادہ تر تو یہ جتنے عملیات کرتا ہے وہ ٹونے ٹوٹکے اور جنتر منتر پر مبنی ہوتے ہیں۔ او وہی تو۔ میں یکدم چونکا تھا، کیونکہ میرے علم میں اتنی تو بات طے تھی کہ دین کا علم اور سفلی علم دونوں متضاد ہیں۔ ہاں نا، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کا چہرہ ویسا نہیں ہے جیسا اللہ والوں کا چہرہ ہوتا ہے، تو تمہارا مشاہدہ اس بارے میں قطعی غلط نہیں ہے۔ یہ شیطانی عملیات بھی کرتا ہے۔ اب خود ہی بتاؤ بھلا، شیطان سے جو خود مانگے گا تو اس کے چہرے پر اللہ کو نور تو ہونے سے رہا، اس کے چہرے پر تو پھٹکار ہی برسے گی نا۔ صفدر نے یہ باتیں ناک منہ چڑھاتے ہوئے کی تھیں۔ تمہاری اس سے دوستی کیوں کر ہوئی؟ میں نے صفدر سے دریافت کیا تو وہ آرام کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے بولا، بس یوں سمجھ لو کہ ایک ضرورت اس کی ہے اور دوسری ضرورت میری۔ سیانے کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اس لیے مجھے بھی مجبوراً اسے اپنا دوست بنانا پڑا۔ میں سمجھا نہیں صفدر۔ بھائی بات یہ ہے کہ اسے کسی نے 70 کروڑ روپے کی آفر کی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر کامیابی ہو گئی تو آدھی رقم مجھے دے دے گا۔ میں شروع میں نہیں مانا، لیکن جب اس نے کہا کہ پیشکش کرنے والے نے 2 کروڑ کا خطیر سرمایہ بطور بیانہ دیا ہے تو آدھا وہ مجھے دے گا۔ اس طرح وہ ایڈوانس میں مجھے 1 کروڑ دے گیا ہے۔ اس طرح میں بھی اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ عجیب بات ہے، مگر اتنی خطیر رقم کوئی کس بات کے لیے دے گا؟ اگر تمہاری نور عالم سے ذاتی رازداری والی بات نہیں ہے تو مجھے بھی بتاؤ۔ ویسے یہ بات کر کے تم نے مجھے متجسس کر دیا ہے۔ میں نے کافی کا کپ دوبارہ سامنے اس میز پر رکھ دیا جو میرے اور صفدر کے درمیان دھری تھی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، راز کی تو بات ہے، لیکن تم سے کیسا راز؟ اس معاملے میں تو تم میرے معاون ثابت ہو سکتے ہو عرفان۔ تم بھی تو تاریخ اقوام عالم میں ڈاکٹر ہو، تمہاری تحقیق سے بھی کافی مدد مل سکتی ہے۔ صفدر نے اپنی نشست سے اٹھ کر کمرے کی واحد الماری میں سے ایک تھیلی نکالی اور پھر میز پر میرے سامنے رکھتے ہوئے وہ مجھ سے دوبارہ گویا ہوا۔ یہ ہے اس کی دی ہوئی رقم، 1,000 کے 10,000 نوٹ، 5,000 نوٹ ابھی گن کر تم لے جا سکتے ہو۔
میں اپنے حصے کا آدھا تمہیں دے سکتا ہوں۔ میں اس بھاری سی تھیلی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آیا صفدر کی پیشکش کو منظور کرنا چاہیے یا ٹھکرا دینا چاہیے؟ اس وقت تک تو مجھے اصل معاملے کا علم و ادراک بھی نہیں تھا، اور سچ بات یہ تھی کہ اتنی کسی رقم کوئی کسی کو کیوں دے گا، وہ بھی 70 کروڑ روپے۔ گویا یہ رقم کسی کام کے لیے کسی کو دینے والا آخر کیوں دے گا؟ لازماً اس میں کوئی غیر قانونی عنصر پوشیدہ ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے صفدر سے کہا، نہیں صفدر، یوں تو میں ان روپوں کو قبول نہیں کروں گا، تم اپنے پاس ہی رکھو۔ ویسے بھی مجھے ابھی تک تم نے اصل بات تو بتائی نہیں، پہلے مجھے اصل معاملہ تو بتاؤ۔ میرے ذہن میں لاتعداد سوالات گردش کر رہے ہیں۔ نہیں یار، ابھی میں فی الفور یہ رقم نہیں لوں گا۔ مجھے معلوم تھا عرفان، نہ صرف تم بلکہ شروع میں نور عالم نے بھی مجھے اس معاملے میں ڈالا تھا، تو میں بھی اسی طرح اس رقم کو لینے سے انکاری تھا۔ اور سچ پوچھو تو ابھی تک یہ رقم جوں کی توں ویسی ہی رکھی ہے جیسا کہ نور عالم نے مجھے دی تھی۔ میں نے اسے دوسری مرتبہ ابھی اس وقت تمہارے سامنے چھوا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ میں نے پرتجسس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے مجھے کافی کے کپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میں نے اس کی مہمان نوازی کا بھرم رکھنے کے لیے دوبارہ میز پر رکھا کپ ہاتھوں میں تھام لیا، لیکن میں ان روپوں کے پسے پشت چھپی ہوئی حقیقت کو جاننے کے لیے بے چین تھا۔ وہ میری جانب اب سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا، نور عالم پچھلے سال نومبر کی یک بستہ رات کو میرے دروازے پر آیا تھا۔ اس وقت مجھے محض یہ معلوم تھا کہ نور عالم نامی عامل کا اشتہار مقامی اخبارات میں اکثر آیا کرتا ہے، لیکن یہ اشتہار چونکہ چھوٹے سائز میں اندرونی کلاسیفائیڈ کے صفحات میں ہوتا، اس لیے محض ایک اچٹتی نگاہ اس پر پڑ جاتی تھی، اور ویسے بھی عاملین سے میرا کیا تعلق تھا؟ یہ اشتہارات تو ان لوگوں کے لیے ہوا کرتے ہیں جو اللہ کی ہر رحمت سے نا امید ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن اس رات جب میں نے نور عالم کو اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر پایا تو میں اسے بالکل پہچان نہیں پایا تھا، لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروانے کی غرض سے وزٹنگ کارڈ میرے سامنے کیا تو مجھے اسے پہچاننے میں دشواری پیش نہ آئی۔ اس نے پہلی ملاقات میں مجھ سے تفصیلاً ملاقات کی غرض سے فقط وقت مانگا۔ میں اہل و عیال کی جھنجھٹ سے آزاد مرد ہوں۔ میں نے اسے اسی رات اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے دی۔ پھر ہم میں ایک تعارفی نشست کے بعد اس موضوع پر بات ہوئی جس مقصد کے لیے نور عالم اس رات میرے پاس آیا تھا۔ صفدر مجھے تمام تفصیل بتاتا رہا، اور وہ تفصیل سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرے دماغ کی دھجیاں اڑتی جا رہی تھیں۔ بھلا اس فانی دنیا میں ایسی عجیب اور مافوق الفطرت باتوں پر کوئی کیوں کر یقین رکھ سکتا ہے؟ لیکن جو کچھ صفدر نے مجھے بتایا وہ بالکل سچ تھا، اور میں اب آپ کو اس پہلی ملاقات کا احوال تفصیلاً سناتا ہوں جو میرے دوست صفدر اور نور عالم کے بیچ ہوئی تھی۔ حسب معمول ڈاکٹر صفدر اپنے گھر میں اکیلا ہی تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنی ذاتی لائبریری میں گزارا کرتا تھا، چونکہ وہ خود بھی ایک محقق تھا اور 3 کتب کا مصنف بھی، اس لیے وہ تنہائی پسند آدمی تھا۔ رات کے پورے 9 بجے تھے جب دروازے پر گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ وہ مرکزی دروازے تک پہنچا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک شخص سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ ڈاکٹر صفدر؟ جی فرمائیے، صفدر نے اس کی جانب حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ہی ڈاکٹر صفدر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا نام نور عالم ہے، اس شخص نے اپنا تعارفی کارڈ جیب سے نکال کر صفدر کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ صفدر نے کارڈ بغور دیکھا، اور پھر جیسے لاشعور کے پردوں سے اس کے شعور میں پیغام منتقل ہوا۔ وہ یہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اور پھر اسے یاد آ گیا کہ اخبارات کے اندرونی صفحات میں نور عالم نامی عامل کے کلاسیفائیڈز شائع ہوا کرتے تھے۔ اوہ، آپ عامل نور عالم ہیں؟ ڈاکٹر صفدر نے کارڈ واپس لوٹاتے ہوئے کہا تھا۔ جی سر، یہ کارڈ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس نے کارڈ واپس نہ لیتے ہوئے کہا تو صفدر نے کارڈ اپنی پتلون کی جیب میں اڑس لیا۔ فرمائیے، میں آپ کی اس وقت کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سر، آپ مجھے تفصیلی ملاقات کے لیے کوئی وقت دے دیجئے، آپ سے نہایت ضروری کام ہے، تاریخ اور آثار قدیمہ کے حوالے سے ہے، اور میں آپ کا وقت لینے کا معاوضہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے تیزی سے آخری بات مکمل کی تھی۔ ارے نہیں، معاوضے والی بات نہیں ہے، میں اس وقت فارغ ہی بیٹھا تھا، چلیں آپ کے ساتھ اچھا وقت گزر جائے گا، آپ سے بھی سیکھنے کا کچھ موقع مل جائے گا۔
صفدر نے کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے جواب دیا تھا۔ ڈاکٹر صفدر فطرتاً لالچی انسان نہیں تھا۔ جب نور عالم نے اس سے معاوضے کی بات کی تھی تو اسے دل ہی دل میں کافی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نور عالم کو مہمان خانے میں صوفے پر بٹھا کر خود باورچی خانے سے چائے اور لوازمات لے آیا تھا۔ پھر دونوں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ جی فرمائیے، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صفدر نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ میرے ایک کلائنٹ ہیں، میں نام صیغہ راز میں رکھوں گا کیونکہ یہ میرا کاروباری اصول ہے۔ اس نے بتانا شروع کیا۔ ان کو ایک لاعلاج مرض لاحق ہو چکا ہے۔ تمام ماہر ڈاکٹروں اور طبیبوں سے صلاح مشورہ کیا ہے، لیکن اس مرض کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ان کے پاس وقت کم ہے، لیکن اوپر والے نے ان کو بہت خیر کثیر عطا فرمائی ہے، مطلب دولت کی فراوانی۔ وہ میرے پاس آئے تھے۔ انہیں کسی طرح سے کسی نے میرے متعلق بتا دیا کہ میرے پاس ان کے مرض کا علاج ہے۔ جب میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ اگر میں ان کا علاج کر دوں تو وہ مجھے منہ مانگی رقم دیں گے۔ میں نے عذرائے تجسس یوں ہی پوچھ ڈالا کہ کتنی رقم وہ مجھے دیں گے؟ انہوں نے خود ہی کہا 70 کروڑ۔ یہ رقم بہت خطیر رقم ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس رقم کا ایڈوانس انہوں نے مجھے 2 کروڑ روپے دیا ہے، اور ان سے میں نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ اگر مجھے ناکامی ہوئی تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، جس پر انہوں نے کہا کہ پھر وہ تقدیر کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اپنی موت کو قبول کر لیں گے۔ آپ ان کی جان بچا سکتے ہیں تو ضرور بچائیں، بھلا اس میں مجھ جیسا ایک ماہر آثار قدیمہ آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ جی آپ میری مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ اس مقصد کے لیے مجھے جس شے کی تلاش ہے اس کا تعلق آثار قدیمہ سے ہے۔ اور وہ شے کیا ہے؟ ڈاکٹر صفدر نے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ آب حیات۔ کیا؟ ڈاکٹر صفدر حیرت سے اسے تکتا ہوا جیسے چیخا۔ جی ہاں، آب حیات، نور عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن یہ تو محض ایک گھڑی ہوئی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈاکٹر صفدر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اسے نور عالم کی سوچ پر اب شبہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کوئی مذہبی جنونی شخص ہی سوچ سکتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا پانی موجود ہے جسے پینے کے بعد انسان کو حیات جاویدانی نصیب ہو جائے۔ چلیں مان لیا کہ یہ ایک گھڑی ہوئی بات صحیح، محض اٹکل پچو قصہ صحیح، لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب ذرا سوچئے، اس کا تصور دنیا میں موجود ہے، اور تو اور اہل عالم نے اس کا ذکر لغات میں کیا ہے، اقوام عالم کے مذاہب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ اور کچھ بھی نہیں تو کہیں نہ کہیں تو ایسا امرت دنیا میں ضرور موجود ہے جس کی خبر تو ہے پر اس امرت تک رسائی نہیں ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر ڈاکٹر صفدر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نور عالم نے اپنی بات کہہ ڈالی۔ بس ڈاکٹر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اس آب حیات کی تفصیل فراہم کر دیجئے۔ اس مقصد کے لیے پیش کی طور پر میں آپ کو رقم دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے 2 کروڑ روپیہ ڈاکٹر صفدر کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یقین جانیے، میں اس موضوع پر نہایت سنجیدہ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرا یہ کام ضرور کریں گے۔ میں آپ کو چند ماہ کی مہلت دیتا ہوں، اور یہ کام ہمیں 2 سال کی مدت سے قبل پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، ورنہ وہ شخص جو میرا کلائنٹ ہے وہ اس دنیا سے چل بسے گا۔ ڈاکٹر صفدر اس کی بات مکمل ہونے تک میز پر رکھے نوٹوں کے بنڈل کو حیرت سے تکے جا رہا تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آیا اسے یہ رقم قبول کرنا چاہیے یا نہیں۔ ڈاکٹر صفدر سے نور عالم کی پہلی ملاقات کی تفصیل سن کر میں حیرت کے بھنور میں ہچکولے کھائے چلا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی بات کا مکمل یقین تھا، لیکن اگر کوئی اور مجھے ایسی بات سناتا تو شاید میں اسے دیوانے کی بھیڑ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ نوٹوں کا بنڈل میرے اور میرے دوست صفدر کے بیچ میں حائل میز پر رکھا تھا۔ میں نے صفدر کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، میں اس معاملے میں نہیں آؤں گا، اور تمہیں بھی مشورہ دوں گا کہ ایسے خپتی عاملوں کے چکر میں نہ پڑو۔ ویسے بھی یہ لوگ توہم پرستی کو لوگوں میں فروغ دیتے ہیں، محض ٹونے ٹوٹکے اور سفلی علوم کے سہارے لینے کی وجہ سے شیطانی قوت ان کے تعاقب میں ہوتی ہے، اور ویسے بھی ہمارا پیشہ اور تحقیق کا میدان جدا ہے، بھلا ہمیں ان معاملات سے کیا؟ مافوق الفطرت عناصر کا تعلق مابعد النفسیات کے ماہرین کا شعبہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
تمہاری بات ٹھیک ہے عرفان، لیکن ہم تو صرف اسے اپنی حد تک علم ہی دے سکتے ہیں، باقی وہ جانے اس کا کام۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن آب حیات ایک افسانوی تصور ہے۔ میں نے کہا تو ڈاکٹر صفدر نے میری بات کی نفی کر دی۔ نہیں عرفان، یہ محض ایک افسانوی تصور نہیں ہے۔ تو پھر؟ آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے ایسا کوئی ثبوت کو کہ نہیں ملا، لیکن ایسی تاریخی دستاویزات اب بھی دنیا میں موجود ہیں جن میں آب حیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور وہ تاریخی دستاویزات کہاں پر رکھی ہیں؟ میں نے ڈاکٹر صفدر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور ایک فائل ہاتھ میں دبائے دوبارہ آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھو، 1942 کی دستاویز ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے باقاعدہ ایک مہم اپنے مخصوص اعتبار کے افسروں کے زیر نگرانی دنیا کے مختلف ممالک کی جانب روانہ کی تھی۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہٹلر ایک لاطین، لامذہب شخص تھا۔ وہ خپتی تھا، لیکن وہ توہم پرستی کا مریض بھی تھا۔ اس نے ایک ٹیم اپنے پر اعتماد کرنل کے زیر نگرانی آب حیات کی کھوج کے لیے روانہ کی تھی۔ بعد ازاں معلوم ہوا تھا کہ ٹیم آب حیات کے بہت قریب پہنچ گئی تھی، پھر لاپتہ ہو گئی۔ اس کا کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ میں ڈاکٹر صفدر کی تحقیق پر حیرت سے اسے تکتا ہی رہا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ گو میں نے تاریخ اقوام عالم میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، لیکن ایسی کسی بات سے میرا کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔ چونکہ میرا دوست آثار قدیمہ کا محقق تھا، اس لیے اس نے یہ تحقیق تاریخ کے دریچوں سے دریافت کر لی تھی۔ مجھے وہ آگے مزید بتاتا رہا۔ آب حیات کسی ندی، دریا یا سمندر کا نام نہیں ہے۔ مسیحیت میں ایمان رکھنے والے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے 11 حوارین کے ہمراہ ایک آخری کھانا کھایا تھا۔ بقول ان کے، جب مسیح کو اگلے روز صلیب پر چڑھایا جانا تھا تو ایک رات قبل وہ 11 حوارین کے ہمراہ ایک کوٹری میں موجود تھے۔ وہاں ان کے ساتھ مریم میگڈولینی نامی کوئی خاتون بھی تھیں۔ انہوں نے مسیح کے ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا، اور مسیح کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اس پیالے میں میرا خون ہے۔ مسیحیوں کا ایک فرقہ یہ اعتقاد رکھتا ہے وہ پیالہ دنیا میں کہیں موجود ہے، تو جو شخص اس پیالے سے پیے گا اسے حیات جاویدانی نصیب ہوگی۔ ڈاکٹر صفدر نے اپنی بات مکمل کی۔ بہت عجیب روایت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ پیالہ دنیا میں موجود ہوگا؟ میں نے ڈاکٹر صفدر کی جانب حیرت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو ڈاکٹر صفدر نے وہ فائل بند کرتے ہوئے کہا، یہی تو اصل بات ہے، اسی کا تو کھوج آج تک کوئی لگا نہیں سکا۔ تو پھر تم یا وہ عامل نور عالم اس پیالے تک کیسے پہنچو گے؟ یہ تو ہوا میں تیر چلانے والی بات ہوئی نا؟ ہاں، لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھو یار، بات سوچنے والی ہے۔ ایک ایسا پیالہ جس میں حضرت مسیح نے بقول مسیحی روایات آخری مرتبہ پانی پیا ہوگا، آج 2000 سال گزرنے کے بعد کس حالت میں ہوگا؟ یہ بات تو طے ہے کہ وقت کا نبی مٹی کے کوزے سے کھاتا پیتا ہے۔ وہ سونے یا چاندی کا برتن تو استعمال نہیں کرتا، نہ ہی کسی اور دھات کا برتن۔ یہ نبوت کے مخصوص معاشرتی پہلوؤں کا حصہ ہے۔ تو کیا مٹی کا کوزہ 2000 سال کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہوگا؟ اور پھر یہ ملے گا کہاں؟ یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ڈاکٹر صفدر کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ اور یہ جو بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی آب حیات پی رکھا ہے، تو اس کی تحقیق کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ تو علماء اسلام میں اختلافی موضوع ہے، کچھ اس کے قائل ہیں اور کچھ نہیں، اس لیے اس بات کا سرا نہیں مل رہا اور نہ ہی کوئی ٹھوس ثبوت۔ ڈاکٹر صفدر نے وضاحت پیش کی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ تم نے اس کے متعلق بھی کافی کچھ تحقیق کیا ہے؟ میں نے اپنے دوست کی جانب مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے نہایت عقیدت سے سر جھکاتے ہوئے مجھے جواب دیا، یار، دنیا میں آب حیات ہے یا نہیں، لیکن آب کوثر سے بڑھ کر کوئی آب حیات نہیں، اور دنیا تو حقیقتاً عارضی مستقر ہے۔ بس دعا ہے سب ایمان والوں کو آب کوثر پینا نصیب ہو جائے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں عقیدت کے آنسو آ گئے تھے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرا دوست واقعی آب حیات کی تحقیق میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ نور عالم کو آب حیات سے متعلق فائل تھماتے ہوئے میرے دوست ڈاکٹر صفدر نے ساتھ میں رقم بھی واپس کرتے ہوئے کہا تھا،
میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، لہٰذا میں آپ کو آپ کی رقم بھی واپس کر رہا ہوں۔ میں ان دونوں کے ہمراہ مہمان خانے میں موجود تھا۔ نور عالم کے ساتھ ہم دونوں دوستوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ اب تقریباً 2 ماہ سے جاری تھا، اس لیے ہم تینوں آپس میں کسی حد تک ایک دوسرے کو سمجھنے لگ گئے تھے۔ نور عالم نے وہ فائل ہاتھوں میں تھام لی تھی، لیکن نوٹوں کی گڈی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، بلکہ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد اس نے ان پر دوبارہ نظر بھی نہ کی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صفدر صاحب، لیکن میں رقم واپس نہیں لوں گا۔ میں اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری بھرپور مدد کریں گے۔ یہ رقم آپ کی ملکیت ہے اب، اور مجھے اس رقم سے 1 پائی بھی واپس نہیں چاہیے، لیکن اس سے زیادہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرے دوست نے اسے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس نے ہم دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، آپ میرے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ میری بات کو پہلے بغور سن لیجئے۔ جی فرمائیے، صفدر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دوست جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ میں بھی اس معاملے میں نور عالم کو اب بغور سن رہا تھا، بلکہ میں تو اسے اب یوں انتہائی سنجیدگی سے سن رہا تھا کہ اگر کوئی چوتھا فرد کمرے میں موجود ہوتا تو میرے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات کی وجہ سے پڑے ماتھے پر بل دیکھ کر اس کی نوعیت کو بھانپ جاتا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہ نور عالم پسند نہیں تھا۔ میرے دوست نے اس شخص کو اپنے قریب کر کے مفت کا درد سر اپنے اوپر لے لیا تھا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی صفدر اس سے پیچھا نہیں چھڑوا پا رہا تھا۔ نور عالم نے میری آنکھوں میں سنجیدگی کو بھانپتے ہوئے میری جانب دیکھا اور بولا، آپ بھی ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں، میں اپنے دوست صفدر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر آپ یہ رقم قبول کر لیں۔ جی نہیں، نہ میں یہ رقم قبول کروں گا اور نہ ہی ڈاکٹر صفدر اسے قبول کریں گے۔ یہ رقم آپ کو مبارک ہو، ہمیں اس رقم کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں اسے واضح طور سے بتا دیا۔ وہ تھوڑا سا اپنی ذات میں سمٹ گیا تھا اور بالآخر میرے متواتر انکار پر اس نے وہ 2 کروڑ روپے کی تھیلی اپنی اوور کوٹ کی اندرونی جیب میں اڑس لی تھی۔ ٹھیک ہے حضرات، جیسی آپ کی مرضی ہے، لیکن میری جانب سے ہمیشہ آپ دونوں کو اس پوری ڈیل میں 50-50 کی آفر ہے۔ آپ کی عین نوازش ہوگی، آئندہ رقم کی بات ہم نہیں کریں گے۔ اس مرتبہ میرے دوست صفدر نے بھی واضح طور سے اسے کہہ ڈالا۔ اس پر میرا دل خوش ہوا تھا، کیونکہ میرا دوست میرا ساتھ دے رہا تھا۔ سیانے ٹھیک کہتے ہیں کہ دوست دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اور صفدر اس بات پر میرے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ چلیں رقم کو چھوڑیں، لیکن مجھے جو ایک راز کی بات معلوم ہوئی ہے وہ میں آپ سے ضرور بانٹوں گا۔ جی ضرور، میں نے کہا۔ میرے ایک پنڈت دوست نے مجھے بتایا ہے کہ گنگا کا پانی بھی ایک ایسا پانی ہے جس سے بہت سے لا علاج مریضوں کو شفا ملی ہے۔ ہمیں مرض کی شفا چاہیے، نہ کہ ہم ایسے پانی کی تلاش کریں جس سے موت سے انسان کو نجات مل رہی ہو۔ مرض الموت کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن دنیا میں ایسی جڑی بوٹیاں، پانی، جنتر منتر اور وظائف، درخت، پھل، مٹی، پیالے اور نہ جانے کیا کیا موجود ہے جس سے مریض کے لا علاج مرض کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور مریض کو زندگی دی جا سکتی ہے۔ وہ ہمیں یوں بتا رہا تھا جیسے وہ خود زندگی کا مالک ہو۔ مجھے اس کے یوں سوچنے کے انداز پر نہایت افسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے سامنے ایک لا مذہب لا دین شخص بیٹھا ہے جس کے ذہن کی ابتری حالت اتنی گئی گزری تھی کہ وہ اس بنیادی فلسفہ حیات کو نہیں سمجھ پایا تھا کہ قدرت نے انسان کو بے شمار اختیارات دیے ہیں، مگر بعض اختیارات انسان کو ازل سے نہیں دیے گئے تھے۔ ان اختیارات میں زندگی و موت کا اختیار، عزت و ذلت کا اختیار اور رزق کی فراوانی کا اختیار بنیادی اختیارات تھے جو انسان کے ہاتھوں میں نہیں تھے۔ یہ اوپر والے کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت، جسے چاہے بے حساب رزق دے اور جسے چاہے محدود کر دے۔ لیکن اس قسم کے لوگ جو معاشرے کے ضعیف الاعتقاد ذہنوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس نور عالم جیسے لوگ انہیں کون سمجھاتا؟ سچ تو یہ تھا کہ اتنی عمر گزار لینے کے بعد بھی ان جیسوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے صرف 3 دن درکار ہیں، اس کے بعد میں آپ دونوں کو تفصیلاً سب کچھ بتا سکوں گا۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں،
पूरे 3 दिनों के बाद दोबारा आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मेरा साथ जरूर देंगे। वो फाइल सीने से दबाए रुखसत हो गया। हम दोनों दोस्त वापस मेहमान खाने में सोफों पर बैठ गए थे। बहुत ही खपती इंसान है, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर सफदर की जानिब देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स किसी न किसी तरह लाइलाज मरज का इलाज दरियाफ्त करके ही दम लेगा। कम अज कम इसके जिद्दी रवैये से तो मुझे यही महसूस हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यह इलाज दरियाफ्त करने से ज्यादा किसी और चक्कर में लगा हुआ है। कैसा चक्कर? सफदर ने पूछा। 70 करोड़ का हुसूल, मैंने वाज़ेह किया। 70 करोड़ कोई मामूली रकम तो नहीं है, उसने कहा। नहीं, मामूली रकम तो नहीं है, लेकिन वो इसके अलावा भी किसी चक्कर में डूबा हुआ है। मेरा ख्याल है कि अनकरीब वो हमें साथ लेकर सफर पर रवाना होगा, क्योंकि बर्र सगीर पाको हिंद में तो आब हयात उसे नहीं मिलेगी, और जहां ये मुतवक्के पानी होगा, और वो सरजमीन यहां से हजारों मील दूर है, और मैं जानता हूं कि वो सरजमीन है कहां। मैंने कुछ सोचते हुए कहा। अगर ऐसा है तो इरफान, मैं जरूर जाऊंगा उसके साथ। आज तक वहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। तारीख अक़वाम आलम में कदीम तहजीबों के मुताले से यह बात साबित होती है कि ऐसे माफूकुल फितरत अनासिर के हुसूल के लिए इंसान ने जब जब तगोतौ की है, वो नाकाम और नामुराद हुआ है। उसके हाथ सिवाय रुसवाई और नाकामी के और कुछ नहीं आया। तारीख इंसानी गवाह है। मैं सब जानता हूं इरफान, लेकिन अगर उस शख्स ने किसी मंजिल की जानिब रुखसत सफर बांधा तो मैं उसका हम नशीन जरूर बनूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरा साथ दोगे। सफदर ने मेरी तरफ वसूख भरी निगाह डालते हुए कहा था, और मैंने उसकी जानिब देखते हुए असबात में सर हिला दिया। इस मुलाकात को पूरे 5 दिन गुजर गए थे, लेकिन नूर आलम डॉक्टर सफदर के पास नहीं आया था। सफदर भी मुजर्रिस जिंदगी गुजार रहा था, और शादी की झंझट मैंने भी नहीं पाला था। मैं उस वक्त सफदर के साथ उसके घर के नजदीकी अवाम बाग के एक बेंच पर मौजूद था। मैं और सफदर हवाखोरी के लिए अक्सर यहां आ जाया करते थे। नूर आलम की कोई खबर नहीं? मैंने सफदर से दरियाफ्त किया। हाँ, बिल्कुल गायब ही हो गया है वो। लगता है हमारी आखिरी मुलाकात से ये तासुर लेके गया है कि हम उसके मजीद किसी काम के नहीं हैं। सफदर ने वजाहत पेश की। और एक तरह से ये अच्छा ही हुआ है। सही बात है, जान छुटी 100 लाखों पाए। मैंने उसकी जानिब मुस्कुराकर देखते हुए कहा। नहीं इरफान, अभी जान नहीं छूटी हमारी। वो अपने दाएं जानिब देखते हुए बोला। मैं उसके साथ बेंच पर बाएं जानिब की नशिश पर बैठा हुआ था। वो बोला, वो देखो चला आ रहा है यहां। लगता है उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने अपना सर कदरे आगे की जानिब बढ़ाकर देखा तो वाकई वो पुरस्कार खपती शख्स हमारी जानिब ही बढ़ता चला रहा था। उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट साफ अयां थी। फिर वो हमारे करीब पहुंचकर खड़ा हो गया। बादल नखास्ता हमें भी खड़ा होना पड़ा। वो रस्मी जुमलों की अदायगी के बाद फौरी मकसद की बात पर आ गया। मैंने 3 टिकटों का बंदोबस्त कर लिया है। अगले हफ्ते तक हम तीनों मिस्र की जानिब सफर करेंगे। हमारी पहली मंजिल काहिरा होगी, और बाद में हमें इसराइल की जानिब जाना होगा। एक सेकंड। सफदर ने दोनों हाथों के इशारे से उसकी बात में मुखिल होते हुए उसे रोका। मेरा ख्याल है कि यहां ये बातें करना ठीक नहीं है। मेरे घर चलो। हम तीनों थोड़ी देर में सफदर के मेहमान खाने में बैठे थे। तुम ये कह रहे थे कि हमें इसराइल तक सफर करना होगा? सफदर ने नूर आलम की जानिब देखते हुए पूछा। हाँ, हमारी मंजिल इसराइल है, वो सपाट लहजे में बोला। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इसराइल में दाखिले की पाबंदी है? हाँ, मैं जानता हूं। तो फिर हम तीनों इसराइल में कैसे दाखिल होंगे? उसका बंदोबस्त मैं कर चुका हूं। मतलब? मैंने पहली मर्तबा गुफ्तगू में शामिल होते हुए पूछा। मेरा एक गुमाश्ता वहां मौजूद है, बॉर्डर सिक्योरिटी में। वो रिश्वत लेगा, मैं अदा करूंगा। वो हमें गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर से पार भी करवा देगा, और साथ में जरूरी सामान और आदमी भी रवाना करेगा। और तुम्हें मालूम भी है कि अगर हम पकड़े गए तो उसकी सजा क्या होगी? इस मर्तबा डॉक्टर सफदर ने कदरे ऊंचे लहजे में पूछा। वो सफदर की जानिब मकरू मुस्कुराहट को चेहरे पर बिखेरते हुए बोला, मौत, सजाए मौत, बिला मुकदमा सजाए मौत। और फिर भी तुम अपनी और हमारी जानों को खतरे में डालना चाहते हो? मैंने उसकी जानिब गुस्से में आंखें निकालते हुए पूछा। मोहतरम हजरात, हम पकड़े जाएंगे तब ना,
یہ تو آپ کے محض سوال کرنے پر میں نے اپنی معلومات کا اظہار کیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں اتنی کچی گولیاں بھی نہیں کھیلا ہوا۔ ہم پکڑے ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ میرا گماشتہ بہت قابل اعتماد آدمی ہے۔ وہ بھی مضبوط بنٹوں کا کھلاڑی ہے، اسے بھی اپنی جان اتنی ہی عزیز ہے جتنی ہمیں۔ اچھا، تو مصر کے ذریعے سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سادہ روٹ کیوں نہیں لیتے؟ ترکی، شام یا عمان میں کیوں نہیں اتر جاتے؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، ان علاقوں میں خطرات ہیں، یہاں کے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ ترکی والے ویسے ہی عرصہ دراز سے یورپی اقوام کے آگے سرنگوں ہوئے جاتے ہیں کہ ترکی کو یورپ کا درجہ دیا جائے۔ شام کے سرکاری اہلکار یہود کے زیر نگیں کام کرتے ہیں، یہودی پل پل کی خبریں رکھتے ہیں، اور عمان تو سرے سے ہی اسرائیل کے لیے ایک تر لقمہ رہا ہے۔ اس لیے یہ تینوں ممالک برائے نام مسلمان ہیں۔ ان کے بیچ میں کون کس کا گماشتہ نکل آئے کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ تو پھر افغانستان، ایران اور عراق کے راستے سے کیوں نہیں چل پڑتے؟ صفدر نے اس مرتبہ ایک امکان ظاہر کیا۔ نہیں، یہ راستہ دشوار گزار ثابت ہوگا۔ افغانستان، ایران اور عراق کا راستہ دشوار گزار ہونے کے ساتھ ساتھ بدامنی کی فضا سے آلودہ ہے، پل پل میں خطرہ ہوگا۔ اور اب یہ بھی بتا دو کہ اسرائیل میں کیا رکھا ہے جو ہم وہاں جائیں؟ اسرائیل میں کچھ نہیں ہے، ہمیں صرف پہاڑی علاقوں کی حد تک محدود رہنا ہے۔ وہاں ایک پہاڑ ہے، یا ہوا نام کا، اس کا مطلب ہے بنانے والا۔ اس پہاڑ کے اندر ایک ستونوں والا غار ہے، اس غار کے اندر ہوتے ہوئے ہمیں گزرنا ہے، پھر ایک آگے طویل غار اور ہوگا، وہاں دو پہاڑوں کے عین بیچ میں وہ غار اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بس ان دو پہاڑوں کا فاصلہ ہمیں عبور کرنا ہے، اور پھر اس پہاڑ تک پہنچنا ہے جو اس یا ہوا پہاڑ کے عین سامنے ہے۔ یہ پہاڑ سفید پتھروں کا پہاڑ ہے، لیکن سامنے والا پہاڑ سیاہ پتھروں کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ میں ایک تنگ راستہ ہے جسے عبور کرنا ہوگا، اور پھر ایک ایسا کشادہ پہاڑی کمرہ آئے گا جس میں وہ کوزہ رکھا ہے، جس کو حاصل کرتے ہی ہمیں آب حیات کی اصل طاقت مل جائے گی۔ وہ تفصیل سے پوری بات کر کے خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں دوست حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکے جا رہے تھے۔ نور عالم کو یہ سب کس نے بتایا ہوگا؟ ایسی کوئی بات بھی کسی کتاب میں نہیں لکھی تھی۔ ہم دونوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری پی ایچ ڈی کی اسناد محض کاغذ کے ٹکڑے تھے۔ یہ سب باتیں تو تمام عمر درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہتے ہوئے بھی ہمارے علم میں نہ آئی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی اس معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ یہ میرا کاروباری راز ہے، وہ اسی طرح مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی تمام عمر انہی مضامین کے مطالعے اور تحقیق پر صرف کر دی ہے، لیکن ایسی باتیں کسی محقق نے آج تک کسی کتاب یا مقالے میں تحریر نہیں کی۔ میں نے اس سے پھر دریافت کیا۔ میری معلومات کا ذریعہ جنات ہیں، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولا۔ جنات؟ میں نے انتہائی سنجیدگی سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ان گھسی پیٹی فرسودہ باتوں پر بلا سوچے سمجھے اور بلا تحقیق ایمان لے آئیں؟ جی ہاں محترم حضرات، وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں ہے مسٹر نور عالم، صفدر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس کا مزاج یکدم بگڑ گیا تھا۔ یہی حالت میری تھی۔ میرا جی کیا کہ اٹھ کر اس جاہل نکھٹو خپتی کو اس کی گدی سے پکڑ کر باہر دھکا دے دوں۔ پھر میرا سرخ چہرہ دیکھ کر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ تو یوں ہی خفا ہو رہے ہیں۔ یقین مانیے، جنات ہی نے مجھے اس پیالے کی خبر دی ہے، اور آپ لوگ یہ نہ بھولیے کہ میں ایک عامل ہوں، ایک تجربے کار اور پیشہ ور عامل۔ تو پھر آپ ان جنات ہی سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ اس پیالے کو وہاں سے اٹھا لائیں اور آپ کے قدموں میں لا کر حاصل کریں؟ اس مرتبہ میں نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ آپ لوگ ابھی بھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ چلیں آپ لوگ میرا ساتھ نہ دیں، لیکن عنقریب آپ دونوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں ایسا پیالہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی سی کوشش کریں نور عالم صاحب، ہم آپ کے اس معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ لیکن ٹھہریں، جلدی میں ہمیشہ جذباتی فیصلے ہوا کرتے ہیں، وہ یکدم بولا تھا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صفدر؟ اس نے میرے دوست کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔
میں نے نوٹ کیا کہ میرا دوست صفدر سوچوں میں گم تھا۔ وہ میری جانب ایک نظر دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا، کیونکہ اس طرح مجھے آثار قدیمہ دیکھنے کو ملیں گے، اور پھر یہ ایک مہم ہی تو ہے۔ اگر ناکامی بھی ہوئی تو کیا، کم از کم علم میں اضافہ تو ہوگا۔ آج تک ان تاریخی مقامات کے بارے میں کتابوں میں ہی پڑھتے آئے ہیں، تو چلو اس بہانے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر لیں گے۔ میں تیار ہوں نور عالم صاحب، یہ ہوئی نا بات، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں اس مہم میں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے، یقین جانیے، اس نے چہک کر کہا اور سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر اس کے دل کی بات کو پڑھ چکا تھا۔ میں نے اپنی ہر ضد کو اپنے دوست کی خاطر تیاگ کر کے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ ہوں گا، میں اپنے دوست کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، یہ ہوئی نا بات، وہ پھر سے چہک کر بولا۔ بس پھر اگلے ہفتے یہاں سے مصر کی جانب ہماری روانگی ہوگی۔ ابتدائی طور پر میں آپ دونوں کے اکاؤنٹ میں 50,000 ہزار کی رقم منتقل کر دوں گا، جو توشائے ضرورت کے طور پر کام آئے گی۔ رہی بات آگے کے معاملات کی، تو ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بھی آپ دونوں کو بتا دوں گا، اس لیے آپ دونوں اب میرے مہمان خصوصی ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ پورے ایک ہفتے کے بعد ہم تینوں مصر کے ایک معروف ہوٹل میں موجود تھے۔ سفر کے کل انتظامات اور خرچہ جات نور عالم نے خود برداشت کیے تھے۔ حسب وعدہ اس نے ہم دونوں دوستوں کے اکاؤنٹس میں 50,000 ہزار روپے کی رقم بھی منتقل کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں مصری کرنسی کے نوٹ بھی وافر مقدار میں دیے تھے، ان میں امریکی ڈالرز کی ایک خطیر رقم بھی تھی۔ ہم وہاں تینوں بحیثیت سیاح گئے تھے۔ نور عالم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ مصر میں ہمیں ایک ہفتہ مقیم رہنا تھا۔ وہاں اس کی کوئی جان پہچان کی خاتون تھیں جو مصر میں روحانی عاملہ کے طور پر اپنا کاروبار سجائے بیٹھی تھی۔ اس ہوٹل میں بیرون ممالک سے آئے سیاحوں کی بھیڑ تھی۔ ہم ہوٹل کی جانب سڑکوں کے ساتھ فٹ پاتھ پر لگائی 3 کرسیوں پر دائروں میں اس کے گرد بیٹھے تھے۔ ابھی میں اسے ہوٹل کے بوتھ سے فون کرتا ہوں، وہ ڈرائیور بھیجے گی، ہم یوں اس کے ٹھکانے پر منتقل ہو جائیں گے، وہیں سے اگلا لایا عمل طے ہوگا۔ نور عالم نے ہمیں بتایا۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ کیا تمہیں اس شخص پر اعتبار ہے؟ میں نے صفدر کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا، جو ارد گرد سر گھما کر لوگوں کی جانب اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے سر پر سفید رنگت والا ٹورسٹ ہیٹ پہن رکھا تھا اور اس نے اپنی بڑی آنکھوں پر سیاہ رنگ کا چشمہ چڑھا رکھا تھا۔ وہ میری بات سن کر میری جانب متوجہ ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، مجھے نور عالم پر اعتبار ہے، اب اس پر مجھے کوئی شک نہیں۔ اس نے ہمارے اکاؤنٹس میں حسب وعدہ پیسے بھی ڈال دیے۔ یہی نہیں، سفر کے اخراجات اور تمام امور بھی بآسانی طور پر اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ اب تک جو باتیں اس نے کی ہیں وہ ان کو پورا کر رہا ہے، اس لیے بندہ اعتبار کا ہے۔ صفدر اپنی بات بہت اعتماد سے کر رہا تھا۔ ہمیں کسی اچھے ہوٹل میں اس نے کیوں نہیں ٹھہرایا، حالانکہ ہمارے پاس رقم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کا خدشہ اس کو بتا دیا۔ وہ شاید میری بات سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنا سیاہ چشمہ اپنی آنکھوں سے اتار کر گول میز پر رکھ دیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ آتا ہے واپس تو اسے دریافت کر لیتے ہیں۔ حیرت ہے، میرے ذہن میں بھی یہ سوال نہیں آیا۔ صفدر، تمہیں ہوش و حواس میں رہنا چاہیے، ان رانائیوں میں اتنا بھی محو نہ ہو جاؤ کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ میں نے اسے متنبہ کیا۔ سوری یار، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ سرزمین وہی سرزمین ہے جہاں کسی زمانے میں فراعین مصر کا غلبہ تھا۔ یہ لوگ جو یہاں کے باشندے ہیں، انہی کی نسلوں کی نسل یعنی اولاد ہیں۔ کتنی عمیق تاریخ ہے ان کی، کاش ہم وقت نکال کر احرام کی زیارت بھی کر سکیں۔ وہ سب بھی ہوتا رہے گا صفدر، لیکن یاد رکھو، اگر ہم پھنس گئے تو وقت کے فرعونوں سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے جلد از جلد اپنا مقصد پورا کر کے یہاں سے واپس اپنے وطن پہنچنا حقیقی کامیابی ہے۔ میں نے اسے نیم سرگوشی کے سے انداز میں سمجھایا۔ یار تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ میری جانب گھورتے ہوئے بولا تھا۔ انجوائے بڈی، مزید قہوہ منگوا لیتے ہیں، اس میں چینی بہت ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ مصری لوگ اتنا میٹھا اپنے وجود میں ڈال کر اسے ہضم کیسے کرتے ہوں گے، میں نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نور عالم واپس آتا دکھائی دیا۔ آتے ہی وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چلو دوستوں، اب 10 منٹ میں گاڑی آ رہی ہے اور ہمیں عینی مون کی رہائش میں قیام کرنا ہوگا۔
اینی مون کون ہے؟ صفدر نے حیرت سے پوچھا۔ بڑا عجیب سا نام ہے۔ میں نے صفدر کی بات پر توسیع کی۔ وہ ہمیں یوں حیرت زدہ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بھائی آپ لوگ حیران نہ ہوں، میری بہت ہی قریبی دوست ہیں۔ یہ خاتون یہاں پر عملیات کی ماہر ہیں، کافی نام ہے ان کا اور کافی پہنچ والی خاتون ہیں۔ ہم سب انہی کے پاس مہمان خصوصی کے طور پر قیام کریں گے۔ ہوٹل میں قیام کیوں نہیں کیا؟ میں نے فوری اپنا خدشہ رفع کرنے کی غرض سے سوال کیا۔ اس لیے کہ اس طرح ہم مصری حکومت کی نظروں میں ہوں گے۔ اس کی آواز بہت آہستہ تھی اور اس کے ہونٹ تقریباً ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ بات کرتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹوں کا استعمال نہیں کیا تھا۔ میں اس کے اس طور سے انداز گفتگو پر حیران ہوا۔ آخر وہ یوں ہم سے بات کیوں کر رہا تھا؟ پھر اس نے اسی طرح حلق کے زور پر بات کرتے ہوئے ہم سے کہا، ابھی کچھ نہ پوچھو، پہلے اینی مون کی رہائش گاہ پر چلتے ہیں، پھر تمام تفصیل بتاتا ہوں۔ ہم دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم ہوٹل کے علاقے سے نکل کر باہر آ گئے تو ایک سیاہ فام شخص جو اپنے حلیے سے ڈرائیور دکھتا تھا ہمارے نزدیک آتا دکھائی دیا۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، سفید پینٹ اور سفید سوٹ کے ساتھ اس کے سر پر سفید پی کیپ بھی تھی۔ اس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سیاہ تھا۔ پھر اس نے دانت نکالتے ہوئے ہمیں سلام کیا اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ہمیں ساتھ چلنے کو کہا۔ جب اس نے اپنے دانت نکالے تو میں سمجھ گیا تھا کہ وردی اور دانتوں کے سوا اس کا کچھ سفید نہیں تھا۔ ہم ایک ڈاٹسن گاڑی میں سوار ہو گئے اور اینی مون نامی خاتون کی رہائش گاہ کی جانب چل دیے۔ اس مقامی معروف ہوٹل سے اینی مون کے گھر کا فاصلہ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ مصر میں سورج سوا نیزے پر آیا ہوا تھا۔ چونکہ دوپہر ہونے والی تھی تو سورج ہماری سروں پر قیامت خیز جلن کے ساتھ ہر وجود کو اپنی آتش کی لپیٹ میں لیے جا رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں کے مقامی باشندے اس شدید گرمی کو کسی خاطر میں لائے بغیر اپنے معمولات زندگی میں محو دکھائی دیتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم جب ایک ایسی عمارت کے سامنے پہنچے جس کے اوپر رنگ برنگے بلب ٹمٹما رہے تھے اور مور کے پروں کی ڈیزائننگ سے اس کے دروازے کو سجایا گیا تھا، تو نور عالم نے خوش ہوتے ہوئے ہمیں بتایا، اینی مون کی سکونت گاہ میں خوش آمدید۔ میں نے اس کی جانب یوں دیکھا تھا جیسے کوئی شخص اچانک کسی پاگل کے مد مقابل آ جائے۔ البتہ صفدر نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تھینکس گاڈ کہا تھا۔ ڈرائیور ہمیں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہمارا سامان مختصر ہمارے ہمراہ تھا۔ نور عالم ہمیں لیے اس مور کے پروں سے سجے ہوئے دروازے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مرکزی دروازے کی گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ایک حسین و جمیل خاتون کھڑی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ نہایت پتلے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے سر پر سنہری رنگت کا کپڑا اس کے پورے بالوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کی صرف آنکھیں ہمیں دکھائی دے رہی تھیں جو انتہائی پرکشش تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی جو عام طور سے میں نے زندگی میں کسی عورت کی آنکھوں میں نہ دیکھی تھی۔ ایسی چمک فلموں ڈراموں میں ہی خواتین کی آنکھوں میں نظر آتی تھی، جس کی یقینی وجہ میک اپ ہوتا تھا جو پردہ اسکرین کے لوازمات کا حصہ تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس نے اپنی آنکھوں میں ایسی چمک پیدا کرنے کے لیے مصنوعی ذرائع کا استعمال کیا ہوگا۔ میرا دوست صفدر اس حسینہ کی آنکھوں کو یک ٹک گھورے جا رہا تھا۔ اس نے مصری لبادہ پہن رکھا تھا جو ایک چوغے کی مانند تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم مکمل ڈھکا چھپا سا لگتا تھا، لیکن اس کے جسم کے خد و خال اس میں نمایاں دکھ رہے تھے۔ نور عالم اس سے الیک سلیک کر کے مکان کے اندر چلا گیا۔ اس حسینہ نے ہماری جانب مسکراہٹ بھری نظروں سے دیکھا اور انگریزی میں ہمیں خوش آمدید کہہ کر نور عالم کے ہمراہ اندرون مکان کی جانب چل دی۔ اس نے انگریزی ہی میں نور عالم کو کچھ کہا اور پھر وہاں سے ایک جانب چلی گئی اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ بہت پراسرار خاتون تھی یہ، صفدر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں نے اسے سرگوشی بھرے لہجے میں جواب دیا، ابھی خاموش رہو، تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ یوں نور عالم نے ہمیں ایک ہی کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ کمرہ آپ دونوں مہمانوں کا ہے اور میرا کمرہ علیحدہ 2 کمرے چھوڑ کر ہے۔ یہ خاتون غالباً اینی مون تھیں؟ میں نے نور عالم سے سوال کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولا، جی ہاں، اور یہ ہماری اگلی منزل کا پورا بندوبست کریں گی۔ ان کے ہوتے ہوئے مصر میں ہمیں کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ سن کر میں نے صفدر کی طرف دیکھا اور کمرے کی جانب اپنے سر کے اشارے سے میں نے اپنے دوست کو دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔
کمرہ کافی وسیع تھا۔ یہ مکان باہر سے اتنا بڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا جتنا کہ اندر سے اسے کافی وسیع و عریض پیمانے۔ مجھے مصریوں کی تعمیراتی صلاحیتوں کا کافی علم تھا۔ تاریخ اقوام عالم کا طالب علم جو بالخصوص مصریات کا مطالعہ کرتا ہے وہ مصریوں کے فن تعمیر سے بہت زیادہ مرعوب ہوتا ہے۔ یہ تہذیب زمانہ قدیم میں اپنے سحر زدہ ماحول کی وجہ سے بھی بہت شہرت رکھتی تھی۔ بالخصوص جادو و سحر یہاں کی اہم خصوصیت رہا ہے۔